اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے تقاضوں کو پورا نہ کرے تو اس کا ایمان ادھورا اور ناقص ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن اقدامنا حنا اقل ابک وحلی من والدین وحلدن والثانی اجمعین، تم میں سے کوئی اس شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تب تک کہ میں اسے اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لہٰذا ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرنی چاہیے، مگر یاد رہے کہ محبت صرف زبان سے محبوب کی تعریف کرنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ محبوب کی اطاعت و فرما برداری، اس کی پسند کو پسند کرنا، اس کی ناپسند کو ناپسند کرنا بھی محبت کے اصولوں میں ہے۔ اسی لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں خوب نعتیں پڑھنی چاہیے اور درود شریف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و عادات معلوم کر کے اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ جیسے معلوم کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کیسا پہنا کرتے تھے، پھر آپ کیسا کھانا پسند کرتے تھے، ان سنتوں کو زندہ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آپ ویسا ہی لباس پہننے کی کوشش کریں، پھر معلوم کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کیا پسند کرتے تھے اور آپ کس طرح کھانا تناول فرماتے تھے، پھر آپ بھی اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اسی طرح سے کھانا کھایا کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور بھی پہلوؤں کو دیکھیے اور انہیں اختیار کریں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق جیسے امانت داری، سخاوت، سچائی، وعدہ وفا کرنا اور رحمدلی وغیرہ کو اپنانے کی پوری کوشش کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اس سے ہماری زندگی میں سکون، معاشرے میں امن پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش عطا فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، آمین رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ایک ٹاپک اور لوں گی، آپ کے سب سمجھ میں آ رہا ہے نا، ورڈ ٹو ورڈ سمجھ میں آ رہا ہے نا سب کے؟ میں کوشش یہی کر رہی ہوں اچھی طرح سے ایکسپلین کرتی ہوئی چلوں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا عبادت پر مسواک کے فائدے۔ برش کرتے ہیں نا سبھی لوگ، اور مسواک کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ طہارت و نجاست کے سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر خاص طور سے زور دیا ہے اور جس کی بڑی تاکید فرمائی ہے وہ مسواک بھی ہے۔ مسواک کرنے کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کرام نے بھی سنت مانا ہے، فطرت کا تقاضا بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 4 چیزیں انبیاءوں کی سنت میں سے ہیں: شرم و حیا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ مسواک میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے، اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، بدبو دور رہتی ہے اور نقصان پہنچانے والے خبیث جرمز وغیرہ اس سے ہماری حفاظت کرتا ہے، اور اس کا اخروی فائدہ یہ ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محبوب سنت پر عمل کرنے کی بھی ہمیں بے شمار نیکیاں حاصل ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک محتم للعام معزۃ للرب، ترجمہ مسواک منہ کو بہت زیادہ صاف کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے۔ ہم لوگوں کو مسواک کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، وضو کرتے وقت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد مسواک کرنا چاہیے، یہاں تک کہ یہ ایسا عمل ہے جس سے کوئی محنت و مشقت نہیں ہے اور اس کے ذریعے دنیاوی فائدے حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبوب سنت پر عمل کرنے کی بے شمار نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وقت ہے ہمارے پاس، ایک ٹاپک اور لے لیتی ہوں، تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے مسواک اپنی ازواجی زندگی میں شامل کرنے کی، جو کہ سنت میں بھی ہے اور بے شمار فضیلتیں اس کی ہمیں بتائی جا رہی ہیں۔ معاملات پر فضول خرچی نہ کرنا۔ کسی صحیح مصرف میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی کہلاتا ہے۔
مثال کے طور پر ہم کو اپنا کام کرنے کے لیے ایک قلم کافی ہے، مگر ہم اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے 3-4 قلم خرید لیتے ہیں، اور یہ اسراف اور فضول خرچی ہے۔ یہ ایک بری صفت یعنی ایک بری عادت ہے۔ فضول خرچی کرنے سے انسان کی طاقت اور دولت دونوں برباد ہوتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے انہیں بہت افسوس کرنا پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ فضول خرچی انسان کی کامیابی میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ جو عورتیں فضول خرچی کرتی ہیں وہ تمام طور سے خیر اور نیکی کے کاموں سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور برے کاموں میں مبتلا ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ فضول خرچی انسان کو اپنی خواہشوں میں مبتلا کر دیتی ہے، اور جب ہماری نفس ہم سے آزاد ہو جاتی ہے تو وہ ہم سے کس طرح کے گمبھیر گناہ کرواتی ہے، ابھارتی ہے اور غلط و مناسب کام بھی کرواتی ہے۔ اسلام میں فضول خرچی سے منع کیا ہے۔ قرآن کریم میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے رہو اور محتاج اور مسافروں کو بھی دیتے رہو، اور مال میں سے زکوٰۃ بھی نکالتے رہو، کیونکہ بے شک مال اڑانے والے بلا فضول مال اڑانے والے شیطان کے بھائی، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ آج تک مختلف موقعوں پر فضول خرچی کی جاتی ہے۔ گھروں میں بے شمار سامان لائے جاتے ہیں جبکہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فضول خرچی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غریب کر دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کے خاص طور میں بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں نکاح کو بہت آسان بنایا ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ بہرحال فضول خرچی سے ہر ایک کو بچنا چاہیے، اسی میں عافیت اور سکون ہے۔ دنیا میں سے آرام و راحت سے زندگی گزارنا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ چین و سکون نصیب ہوگا۔ مذاق کرنے کی 2 صورتیں، سنیے گا۔ مذاق کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی کا دل خوش کرنے کے لیے ایسا مذاق کرنا جس سے جھوٹ اور وعدہ خلافی نہ ہو۔ دوسرا ہے تو وہ درست ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا مذاق کیا جائے جس سے دوسرے کو ناگواری ہو اور تکلیف پہنچے۔ اس طرح کا مذاق کرنا درست نہیں ہے۔ سنیے گا غور سے، 2 طرح کا مذاق ہوتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ آپ کسی کا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹ اور وعدہ خلافی نہ کریں، یعنی جس میں جھوٹ اور وعدہ خلافی نہ ہو، اس طرح کا اگر آپ مذاق کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کوئی ایسا مذاق کر رہے ہیں جس سے کسی انسان کا دل بھی دکھ رہا ہے، اس میں جھوٹ بھی اور اس میں وعدہ خلافی کے بھی الفاظ آ رہے ہیں، تو ایسا مذاق کرنا کسی لحاظ سے بھی بہتر نہیں ہے۔ بعض لوگ مذاق میں دوسروں کا سامان چھپا دیتے ہیں یا کوئی چیز لے لیتے ہیں جس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایسا کرنا بہت بری عادت ہے۔ اسلام ہمیں ایسی باتوں سے منع کرتا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے یا اسے کسی طرح کی پریشانی ہو۔ اسی لیے مذہب اسلام نے ہمیں کسی کے سامنے سامان کو بغیر اجازت لینے سے منع کیا ہے، چاہے مذاق میں ہی لیا جائے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے دوسرے بھائی کی لکڑی اور چھڑی بھی بغیر اجازت کے نہ لے، نہ ہنسی میں اور نہ ہی لینے کے ارادے سے، اور اگر کسی نے لے لیا تو اس کو واپس کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ لکڑی اور چھڑی جیسی معمولی چیز بھی اجازت کے بغیر نہیں لینی چاہیے، حتیٰ کہ ہنسی مذاق میں بھی نہیں، اور اگر کسی کی کوئی چیز غلطی سے لے لو الحمدللہ تو اس کو واپس کر دینی چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو ایک معمولی چیز ہے، اس کو واپس نہیں کروں تو ضروری نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ چند حضرات حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص اٹھ کر چلا گیا اور اپنا جوتا پہننا بھول گیا۔ کسی نے اس کے جوتے کو مذاق میں اٹھا کر اپنے نیچے رکھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک شخص واپس آیا اور اس نے پوچھا میرا جوتا کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا
کہ معلوم نہیں اتنے میں ان کو اپنا جوتا ایک شخص کے نیچے نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں اس پر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو پریشان کرنا کیسا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے مذاق میں ایسا کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذاق نے یا تو 3 مرتبہ نہیں فرمایا ہے مومن کو پریشان کرنا کیسا ہے، مومن کو پریشان کرنا کسی بھی لحاظ سے بہتر نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم دنیا میں جب تک ہیں دوسروں کو آرام و راحت پہنچائیں، کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہرگز نہ بنے۔